بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں ہر روز اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اپنے مشاہدات کو قلم بند کرتا رہتا ہوں اور ناظرین تک اور اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچاتا رہتا ہوں۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کچھ بکس کا مصنف بھی ہوں، صوفی شاعر بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کچھ اچھے کام و سعادت مند کام بھی کرتا رہتا ہوں۔ میرے دوستوں بھائیوں، میں نے باریکی کے ساتھ ایک بہت مشاہدہ کیا۔ وہ یہ ہے مشاہدہ کہ ہم تمام انسان خواہ چھوٹا ہے بڑا ہے زمین پر، تمام انسان ہر وقت حالت جنگ میں ہیں۔ اب میں یہ بیان کرتا ہوں، اب میں اس بات کی تشریح کرتا ہوں کہ کس طرح حالت جنگ میں۔ ایک تو حالت جنگ یہ ہے کہ آج کا اسرائیل کا وزیر اعظم نیتنیاہو وہ کر رہا ہے کہ ہم پر حماس نے حملہ کیا ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں، وہ جنگ ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان ایک جنگ کی حالت میں ہے۔ وہ کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم پر بھوک حملہ کرتی ہے تو ہم خود کو بچانے کے لیے ہم کریانے والی دکان کی طرف، ہم ہوٹلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم گوشت کی دکان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم سبزی، ہم دودھ اور دہی کی دکان والوں کی طرف ہم لوگ یہ رجوع کرتے ہیں، وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے سڑکوں پر۔ ہم پر کوئی بیماری حملہ کرتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں، ہم حکماء کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری گھر سے آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں ایک قسم کی حرکت پذیر ہونا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم پر شہوت طلب ہوتی ہے تو ہم اس میں ہم نکاح کرتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، یہ ہم پر وہ ہم پر حملہ آوری ہے۔ ہم پر اگر سردی حملہ کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رضائیاں خریدتے ہیں، ہم گرم کپڑے خریدتے ہیں، ہم اپنے لیے مکان تعمیر کرتے ہیں۔ ہم پر سورج کی روشنی جب گرمی کے موسم میں ہم پر یہ حملہ کرتی ہے تو ہم مکان تعمیر کرتے ہیں۔ یہ تعمیر ہم مکان کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے مکان تعمیر کرتے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ آوری ہیں، ہم خود کو گرمی سے بھی بچاتے ہیں، سردیوں سے بھی بچاتے ہیں، لہذا ہم نے اپنے لیے یہ ایک محفوظ پناہ گاہیں تعمیر کر رکھی ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، جب ہم پر مختلف چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں تو ہم ان سے بچاؤ کے لیے بڑے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ججز بھی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ بھی انسان ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ بھی انسان ہیں، چھوٹے لوور کورٹس کے جج ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وکلاء بھی انسان ہیں، پولیس والے بھی انسان ہیں، ڈاکٹر بھی انسان ہیں۔ اس لیے ہر انسان پر کوئی نہ کوئی حملہ آور حملہ کر رہا ہے اور اس کے بچاؤ کی خاطر وہ مختلف جگہ کا رخ کر رہا ہے۔ اس کا نام زندگی ہے۔ اگر یہ جنگ رک جائے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک جائے تو یہ نظام عالم یہ رک جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جنگ کرتے ہوئے انسان پیدا فرمایا ہے اور ہم ہر وقت جنگ کی حالت میں ہی رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یہ ادراک ہونا چاہیے، ہمارا یہ شعور ہے، ہماری عقل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیا، ہم اس کا مشاہدہ کریں۔ اور دوستو اور بھائیوں، ہر انسان میں خواہ وہ کو نیک ہے، خواہ کو برا ہے، خواہ کو شاہ ہے، وہ گدھا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دو طاقتیں رکھ دی ہیں۔ ایک نیکی کا پہلوان ہے، ایک برائی کا پہلوان ہے۔ کبھی نیکی کا پہلوان غالب آ جاتا ہے تو برائی کا پہلوان وہ ہار جاتا ہے، کبھی برائی کا پہلوان غالب آ جاتا ہے تو نیکی کا پہلوان یہ جیت جاتا ہے۔ اس لیے یہ دو پہلوانوں کے بھی آپس میں یہ پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، ہر وقت انسان جنگ میں ہے۔ اس جنگ کے نام ہم زندگی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر یہ جنگ رک جائے تو زندگی کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ اگر نیک اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو بدکار لوگ بھی پیدا فرما دیے ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو برے بھی لوگ ہیں، اگر پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں۔ یہ ان چیز کا نام یہ ایک زندگی ہے، زندگی۔ اور اگر یہ زندگی میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کہ ہر معاملے میں ہر چیز کے پیچھے میرے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک قدرت، مسلط اور حکمت یہ نظر آ رہی ہے۔